والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الودود. الودود کے معنی ہے محبت کرنے والا. اللہ رب العزت ایمان والے بندوں سے، نیک بندوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو الودود کہتے ہیں، اور وہ محبت بھی خالص. اللہ تعالیٰ کی جو بندوں سے محبت ہے وہ بالکل خالص ہے، اس میں کوئی غرض اور مقصد چھپا ہوا نہیں ہوتا. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے. ماں باپ بھی بچے سے محبت کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غرض، کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے. بھائی بھائی سے محبت کر لے، بھائی بہن سے محبت کر لے، مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، تو سب میں کچھ نہ کچھ غرض، کوئی نہ کوئی مقصد اپنا چھپا ہے. لیکن اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ لینا نہیں ہے، الٹا ہمیں دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت خالص ہے. اس محبت کو ود کہتے ہیں، ودود. تو اللہ رب العزت ودود ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ بھی ایسی محبت جو بالکل خالص ہے، جس کے پیچھے کوئی غرض، کوئی مقصد چھپا ہوا نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ نام اپنا دو جگہ استعمال کیا ہے. قرآن پاک میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے. ایک جگہ پر 12ویں پارے میں سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ایمان کا پیغام پہنچایا، تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو. کیوں؟ ان ربی رحیم ودود. میرا رب رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے. ایک تو یہاں استعمال ہوا یہ نام. دوسرے 30ویں پارے میں سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. اب دیکھیں ان دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام ودود استعمال کیا ہے. تو دونوں جگہ میں مناسبت دیکھیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اپنے قوم سے کہا ان ربی رحیم ودود، اپنے رب سے معافی مانگو پھر توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ میرا رب رحیم، معاف کرنے والا اور ودود ہے. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی دو نام کیوں استعمال فرمائے؟ رحیم تو ٹھیک ہے، اس کی گناہوں سے نسبت ہے کہ تم توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، رحم کر کے
تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آگے فرمایا ودود، محبت کرنے والا ہے۔ تو رحیم کے ساتھ ودود یہ نام کیوں استعمال ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نام کیوں استعمال کیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ رحم کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ کسی پر رحم کرتے ہیں، کسی غریب پر ترس کھاتے ہیں، کسی محتاج پر، کسی کمزور پر، بہت سے لوگوں کو رحم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر انسان رحم کر رہا ہے اس سے محبت بھی کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر رحم کھا رہا ہے اس سے محبت بھی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ رحم کرتا ہے بہت سی مرتبہ، غریب پر، محتاج پر، کسی کمزور پر، لیکن جس پر رحم کیا جا رہا ہے ہر رحم کرنے والے پر انسان محبت نہیں کرتا، جس پر رحم کھا رہا ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے، اللہ رب العزت جس پر رحم کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت جس پر رحم کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان ربی رحیم ودود، رحیم کے ساتھ ودود اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سورہ بروج میں جو استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہاں بھی غفور کے ساتھ ودود ہی کیوں آیا؟ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، وہاں بھی یہی وجہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ بہت سے لوگوں پر انسان، بہت سے لوگوں سے اگر غلطی ہو گئے اور وہ لوگ معافی مانگیں تو انسان معاف کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری شان میں کچھ کر دیں، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کچھ زیادتی کر دیں تو انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کو معاف کر رہا ہے اس سے محبت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ معاف کر کے بھی انسان، اس معاف کرنے کے بعد انسان کو اس سے محبت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ معاف کرنے کے باوجود بھی آدمی اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو معاف کر دے تو اس سے محبت ضرور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو 50 سال، 60 سال، 10 سال، 20 سال بڑے بڑے حرام کام کیے، شرک کیا، کفر کیا، دوسرے بڑے بڑے گناہ کیے، جب وہ بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف بھی کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں۔ انسان معاف تو کر دے گا جلدی، تو پہلے تو انسان جلدی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، معاف کر دے تو پھر محبت نہیں کرتا، اس سے دور دور ہی رہتا ہے، کھینچا کھینچا رہتا ہے، احتیاط سے رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نہیں، معاف کر دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے ودود، محبت کرنے والا۔ اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ایک مطلب ودود کا یہ بھی ہے کہ اللہ ایسا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام، نیک لوگ، صلحاء، اولیاء اللہ، علماء، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ودود کا ایک معنی مودود، یعنی وہ ذات جس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو سب سے زیادہ لگاؤ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، سب سے سچی محبت، کھری محبت، کامل محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اب حدیث میں بھی دیکھیں اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرتا ہے، ودود ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قرب میرا جو حاصل کرتا ہے وہ فرائض سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب، سب سے زیادہ نزدیکی انسان کو کس سے حاصل ہوتی ہے؟ فرائض، فرض نماز، فرض روزہ، فرض جو چیزیں ہیں ان فرائض کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی صحیح حدیث فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جس کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرے وہ فرائض ہیں، جو میں نے مما افترضتہ علیہ، جو میں نے انسان پر، بندے پر فرض کیے ہیں۔
پھر آگے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ فرائض کے ذریعے تو انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہی ہے، سب سے زیادہ نزدیکی فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن نوافل کے ذریعے سے بھی فرمایا لا یزال، آہستہ آہستہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اتنی اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے کہ پھر اس کے پورے بدن کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہی چلاتے ہیں، اس کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں، یہ آنکھ بن جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدن کو اپنے دین پر چلاتے ہیں، اپنی مرضیات پر چلاتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں پھر اس سے گناہ نہیں ہونے دیتے، اس کے بدن کو صحیح استعمال پر لگا دیتے ہیں، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی پھر اس کا بدن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ صحیح استعمال ہوں گے، پیر صحیح استعمال ہوں گے، آنکھیں صحیح استعمال ہوگی۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت الودود، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ بلا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام پورے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین پر آ کر جبرائیل علیہ السلام میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زمین میں سبھی اس کو چاہنے لگتے ہیں، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، سبھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، سب اس کی طرف کھینچتے ہیں، سب اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت الودود ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے اللہ رب العزت خالص محبت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ کہ بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سے ایسی محبت ہو گئی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، جو جھوٹا نبی تھا، نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر حضرت حبیب بن زید کو بھیجا۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ صحابی، بہت مشہور صحابی اور پکے ایمان والے ہیں، اس کے پاس گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میرے بارے میں بھی یہ گواہی دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہا، بہرے بن گئے ہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔ 2-3 مرتبہ جب حضرت حبیب بن زید نے ایسا کیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے جلاد کو بلا کر کہا کہ ان کا ہاتھ کاٹو۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پیر کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا پیر کاٹا گیا، پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ دیکھیے اللہ سے ایسی محبت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اگر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے، اپنے ایمان سے نہیں پھرتے۔
یہ ہے اللہ سے محبت، کہ کچھ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے خالص محبت رکھتے ہیں، ایسی شدید محبت کہ اس میں ان کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، حتیٰ کہ جان چلی جائے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، اپنے دین سے نہیں پھرتے، ایمان اور دین کے بارے میں وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 چیزیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہیں اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو گئی۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ خود اس کا وجود ہے، خود اس کا جسم ہے، یا اس کے بیوی بچے ہیں، یا ماں باپ ہیں، یا رشتہ دار ہیں، یا دوست احباب ہیں، یا مال و دولت ہے، ہر چیز کی محبت کم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو۔ ہر چیز کی محبت کم ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ دوسرے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، دنیاوی کوئی غرض نہیں۔ کسی ایمان والے سے کسی سے بھی محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت نہ کرے۔ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسرے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسے کفر میں واپس پلٹنا اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو کوئی پسند کرے گا؟ آگ میں ڈالے جانے سے جتنی نفرت ہوتی ہے، جتنا یہ آگ میں ڈالا جانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا، ایمان کے بعد اللہ کی نافرمانی اور شرک کی طرف پلٹنا اس کو اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالے جانا ناپسند ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں اس کے اندر سمجھو اللہ کی سچی محبت ہے، ایمان کامل ہے، اور اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ خیر ودود اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب ہے بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کی محبت سے ہٹانے والی کوئی چیز ہو، جہاں ان کو ایمان سے پھیرنے والی کوئی چیز ہو، تو ایسی کسی چیز سے وہ محبت نہیں کرتے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ اللہ پر ایسا ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ان کو اتنی محبت ہے کہ جو اللہ کے خلاف جاتا ہے، جو اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے دین کے خلاف جاتا ہے، وہ ہرگز اس سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ دین کے خلاف جانے والا ان کا باپ ہو، ان کی ماں ہو، ان کا خاندان ہو، ان کے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے خلاف جو بھی جاتا ہے، اللہ کے خلاف جو بھی جاتا ہے، دین کے خلاف جو بھی جاتا ہے، وہ اس سے بالکل لگاؤ نہیں رکھتے۔ اللہ سے محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان ان سارے تعلقات کو چھوڑ دے، ان سارے تعلقات کو چھوڑ دے کہ جو تعلقات انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہو، اللہ کے دین سے ہٹانے والے ہو، ایمان سے ہٹانے والے ہو، ان ساری محبتوں کو چھوڑ دے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس قوم کو جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر،
کہ وہ محبت کریں ان سے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو یہ صحابہ ان سے محبت نہیں کرتے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، یا بھائی ہوں، یا خاندان ہوں، کوئی بھی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ایمان والوں کا دشمن ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارے خاندان والا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا ایمان یہاں تک پہنچ جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ساری محبتوں کو قربان کر دیں، اپنے سارے تعلقات کو قربان کر دیں، اپنے سارے رشتوں کو قربان کر دیں، تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی عجیب فضیلت ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ اکبر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اب بتائیے، اللہ جس کے دل پر ایمان لکھ دے تو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا سکتا ہے کیا؟ ایمان کے کتنا اونچا درجہ ان کو حاصل ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اللہ نے ان کی مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو خیر، اللہ رب العزت ودود ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو بندوں کو ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ شدید سخت محبت، سب سے بڑی اور کامل محبت ہماری اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ کامل محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے، کہ اللہ کے محبت میں اگر کوئی اللہ کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے دین کے خلاف چل رہا ہے، تو اس سے ہماری دوستی نہیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں، اس سے ہماری محبت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے کامل، وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں، ٹوٹ کر اللہ رب العزت سے محبت کریں، اللہ رب العزت کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ جیسے وہ حدیث میں 3 علامتیں بتائی کہ جس کے اندر 3 علامتیں پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ تو اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہم سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت سے محبت جن چیزوں سے، جن اعمال سے، جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں پر چل کر، ان چیزوں پر پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین۔